बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक गलती की थी माजी में कि एक कौमी लीडर जुल्फ़कार अली भट्टो को सज़ा दी, लेकिन जुल्फ़कार अली भट्टो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी गलती तरीके इंसाफ के मुताबिक की जा रही है कि इमरान खान को सियासत से अलग करने के लिए हर इंतकामी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जितनी जितनी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है उतना ही तरीके इंसाफ का चेयरमैन मजबूत होता जा रहा है। अनथक नसाब का मालक, पुरएतमाद चेहरा, सख्त बड़े केस की पेशी जिसे हुक्मरान दावा कर रहे हैं कि इन्हें सजा हो जाएगी, लेकिन पुरहशास चेहरे में आज उनके वकला ने कहा इमरान खान कहते हैं जो मर्जी ये फैसला कर ले, हतमी फैसला आवाम का होगा और मुझे ये कैद में ज़्यादा देर नहीं रख सकते। दूसरी तरफ लाहौर में नाकाम जलसे पर शादरा में के जो मुस्लिम लीग नून की तवक्कुआत के मुताबिक पूरा नहीं हुआ, उससे नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को खटाई में पड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हो गया है। मुस्लिम लीग नून में बड़ी सतह पर इंक्वायरी हो रही है कि पूरी लीडरशिप ने पूरा जोर लगाया, 17 महीने तरीके इंसाफ को कुचला, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, फिर भी शादरा की तंग गलियों में अवाम मुस्लिम लीग नून का जलसा सुनने क्यों नहीं आई भी और नारेबाजी क्यों हुई। ऐसा लग रहा है कि नून लीग के कुछ लोग खुद भी पीटीआई में जाना चाह रहे हैं, सिर्फ वो जुल्म की इस लहर को रुकने का देख रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयों को रुकने का सिलसिला देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद में अहम तरीन दिन था। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है वो एक ऐसी कार्रवाई का सामना कर रहा है जिसपे आईनी माहिरीन के मुताबिक लतीफ़ खोसा, सलमान सफदर कि ये केस बनता ही नहीं, केस बनाना ही गलत है। नाज़रीन, आज इसी सिलसिले में साइफर केस, पहले तोशाखाना ठुस हुआ, फिर दीगर केस ठुस हुए, लेकिन इंतकाम की आग ना बुझी। जबरदस्ती लोगों को चोर दरवाजे से लाने की कोशिश जारी रही। आज अडयाला जेल में एफआईए ने साइफर का बेजान चलान जमा होने के बाद पहली समाअत हुई। इस समाअत में पीटीआई की कानूनी टीम की हिकमत अमली के बायस आज अदालती कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी, क्योंकि पीटीआई की आईनी माहिरीन ने आईनी नुक्ते उठाए। उन्होंने कहा बादिउल नजर में ऐसा लग रहा है इस केस में आईनी तौर पर तकाजे पूरे करने की बजाय सजा देने की जल्दबाजी की जा रही है, जो इंसाफ का कत्ल है। हम इंसाफ चाहते हैं, लेकिन इंसाफ को रुसवा होना नहीं चाहते, इंसाफ को कत्ल होना नहीं चाहते। नाज़रीन, इमरान खान के वकला ने केस को इन कैमरा समाअत और जेल ट्रायल को मुस्तरद करके ओपन कोर्ट में केस चलाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा जब हम समझते हैं इस केस की हैसियत ही कानूनी कोई नहीं है, तो इन्हें इन कैमरा क्यों, आवाम को पता चले सच क्या है झूठ क्या है। सिर्फ इमरान खान का ये कसूर है कि उसने आवाम को शऊर दिया। जो दो खानदान पिछले 40 सालों से गुलामी की जंजीरें अवाम में पहना रहे थे, उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ के आज़ादी के सूरज के तुलू होने की ख्वाहिश की और उसके लिए जद्दोजहद जारी की। आज यही वजह है कि हर हलके में, हर इलाके में तहरीके इंसाफ का कैंडिडेट सिर्फ इलेक्शन लड़े और घर बैठ जाए तो उसकी कामयाबी बाद लोग कहते हैं यकीनी है। और यही मुस्लिम लीग की शिकस्त का खौफ है कि वो इलेक्शन से फरार के लिए कहते हैं जनवरी 2024 की बजाय 25 को भी हो जाए, लेकिन इमरान खान माइनस हो। लेकिन इमरान खान प्लस होते होते मौजूदा पीडीएम की क़यादत के सर पर सवार है। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान भी ये कहने पर मजबूर हो गए पहले माशी ठीक करो जिसे तबाह किया है खुद। इमरान खान के वकला ने केस को इन कैमरा समाअत के ट्रायल को मुस्तरद कर दिया है और कहा इस केस को ओपन कोर्ट में चलाया जाए। अवाम सच जानना चाहती है कि उनके लीडरों को बंद कमरों की साजिश में किस तरह बलि चढ़ाया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के केस की
کیس کی حد تک تو ان کیمرہ سماعت کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیس تو پورا ان کیمرہ نہیں چلے گا، اب 9 اکتوبر کو جان کے پھر 4 دن اور لے لیے کہ عمران خان کی درخواست ضمانت کی سماعت اوپن کورٹ میں ہوگی۔ بنیادی حق ہے ضمانت، ایسا کیس جو بنتا نہیں۔ سائفر جو آج بھی وزارت داخلہ میں پڑا، لیکن ایک بیرون ملک لندن بیٹھے شخص کی خواہش اور ضد کے ہاتھوں قانون کا قتل ہو رہا ہے، آئینی ماہرین کے مطابق انصاف کا قتل ہو رہا ہے، اور اس طرح عدالتوں پر سوال اٹھنا شروع ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ٹرائل کورٹ میں بھی 9 اکتوبر کو اگلی سماعت کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ 9 اکتوبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کو چلان کی کاپیاں بھی دی جائیں گی۔ چلان میں ثبوت تو نہیں، لیکن کاغذ کے ٹکڑے دیے جائیں گے۔ چلان کی کاپیاں فراہم کرنے کے ساتھ ہی جج صاحب کو بہت جلدی ہے، شاید انہوں نے ہمایوں دلاور کی طرح کہیں جانا ہے۔ عمران خان کے وکلاء کے مطابق کہ جج صاحب کو بہت جلدی یہ فراہم کرتے ہی فرض جرم عائد کرنے کی تاریخ متوقع ہے، اور پھر ہم اس کیس کا باضابطہ ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ عمران خان نے وکلاء نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کیس کو بھی غیر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر، وکلاء کو اور ملزم کو اس کا حق نہیں دیے بغیر، جلد بازی میں قانون کو ہی کچلا جا رہا ہے اور عدالتی نظام کو بھی بلڈوز کیا جا رہا ہے، تیز کیا جا رہا ہے، اور انصاف کے تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کیس سننے کی بجائے، ٹرائل سننے کی بجائے سزا دینا ہی صرف اور صرف مقصد ہے۔ جبکہ اس کیس میں اگر آرگومنٹ ہو اور اسی جیل سے، اڈیالہ جیل سے براہ راست آ جائے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی عدالتوں میں انصاف کی کس طرح پامالی کی جا رہی ہے۔ سافر کیس میں سب سے پہلے ایف آئی آر کو خفیہ رکھا گیا، نہ ملزم کو نہ ملزم کے مدعیوں کو، یعنی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو نہ پتہ چلنے دیا گیا، نہ ہی وکلاء کو، اور جب توشہ خانہ میں ضمانت ہوئی تو اس کیس کی بیک ڈیر میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ اسی لیے مولانا تو نوابزادہ نصر اللہ خان جب کوئی بہت بڑا جھوٹ اور بلنڈر ہوتا تھا کہتے تھے سنتا جا سناتا جا۔ پھر اس کے بعد عمران خان کی گرفتاری کو بھی یہاں تک کہ خفیہ رکھا گیا۔ اب اس کیس کے ٹرائل کو بھی خفیہ رکھا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت نہ پتہ چلے کہ کون سی ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر سزا دی جا رہی ہے، اور کون سے ایسے چیزیں جو عمران خان کو 100% اس کیس سے بے گناہ کر رہے ہیں، انہیں چھپایا جا رہا ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ آج عمران خان کے وکلاء کے مطابق جب وہ مختصر وقت کے لیے انہیں لایا گیا، ان کے چہرے پر پر اعتماد تھا اور ان کا عزم پہلے سے زیادہ پختہ تھا۔ وہ کہتے تھے میں جانتا ہوں کہ اس مقدمے میں مجھے نہیں سزا دی جا سکتی سائفر میں، کیونکہ یہ کمزور ہے، یہ کسی کی لندن خواہش میں بیٹھے، اور میں نے جو 3.5 سال کرپشن کے خلاف، مافیا کے خلاف ہاتھ ڈالا، اور امریکہ میں موجود ڈونلڈ ڈو نے جو پاکستان کے خلاف سازش کی، اس کا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے اپنی قوم کو آگاہ کیا۔ یہ ملک کو بیرونی طاقتوں کا غلام رکھنے کے لیے مجھے سزا دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی وزیر اعظم عوام کو ملک کے خلاف ہونے والی سازش سے آگاہ نہ کرے، لیکن میں نے جو کیا آئین اور قانون کے مطابق کیا، اسے ڈی کوڈ کیا گیا، کوٹڈ تھا، اور اس کی کاپیاں اور بھی ہیں۔ اور عمران خان نے کہا آپ کیس کھل کے لڑے، یہاں جو بھی کر لیں، بالآخر فتح تحریک انصاف کی ہوگی، اور یہ سائفر سمیت تمام مقدمات بہت جلد ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سچ کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ عمران خان کی وکلا ٹیم نے قانونی محاذ پر تو پوری طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح کیس کی سماعت کھلی عدالت میں ہو، لیکن عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کی بجائے ڈیل ٹرائل تک محفوظ رکھا جاتا ہے، کیونکہ عمران کا پر اعتماد چہرہ، پر عزم چہرہ، فتح کی طرف جاتا ہوا قدم کی ایک جھلک عوام نہ دیکھ لے، جیل حکام اور نگران حکومت اس سے خوف زدہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج عمران خان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا کہ وہ جیل میں بھی موجودہ حالات سے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور نہ کسی کے سزا کا ڈر ہے نہ خوف کا۔
انہیں یقین ہے کہ آخر میں انہیں انصاف ملے گا، اور انصاف کا قتل کرنے والے عوام میں بھی رسوا ہوں گے، اور یہ کیس بھی ذوالفقار علی بھٹو کی طرح سیاہ حرفوں میں لکھا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کی بہنوں نے علیمہ خان اور زما نے کل عمران خان سے ملاقات کی، اور انہوں نے عمران خان کا میسج پوری قوم کو دیا کہ یاد رکھ لیں، سازشوں سے تحریک انصاف کو کچلا نہیں جا سکتا، یہ 26 سال مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد عوام نے حقیقی آزادی کی جنگ اور اپنے حقوق پانے کے لیے سڑکوں پر آ چکی ہے۔ علیمہ خان نے کہا عمران خان پہلے سے زیادہ فٹ ہے، اسے صرف اور صرف ایکسرسائز کرنے سے روکا جا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں جیل میں خود اس وقت تک رہوں گا جب تک تحریک انصاف کے ملک بھر سے خواتین، بزرگ، بچوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ جھوٹے مقدمات میرے پاؤں ڈگمگا نہیں سکتے۔ عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کی کہانی کل بھی آپ کو بتائی تھی، اور علیمہ خان نے جو بات کہی تھی آپ کو کہی تھی، انہوں نے کہا ہمارا بھائی آج بھی جوان ہے۔ آج علیمہ خان نے میڈیا کو بتایا ہے کہ عمران خان صدر عارف علوی کو آئینی کردار سے مطمئن نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ انہیں الیکشن کمیشن کو بجائے خود الیکشن کی ڈیٹ دے دینی چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے تھے بالآخر الیکشن تو ہوں گے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ عارف علوی کو 90 دن میں الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کے راستے میں رکاوٹ اور پی ڈی ایم کی حکومت جاتے جاتے جلد بازی میں بل کو ایکٹ بدل گئی تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار صدر کی بجائے الیکشن کمیشن کو، جو غیر آئینی تھا، اسے بھی چیلنج کیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں سزائیں دینے والے پریشان، اور جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کا پر اعتماد چہرہ ان کی وکلا ٹیم کے مطابق آج بھی حقیقی جدوجہد کے لیے پر عزم نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔